مسیح خدا میں میرے عزیزو، آپ سب کو جو یسوع مسیح اور اس کی رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سب کو رسولی کلیسیا کی طرف سے فضل اور سلامتی حاصل ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، کچھ روز پہلے ڈاکٹر جمیل ناصر نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 13 باب پر تفسیر کرتے ہوئے ایک انتشاری ویڈیو کیتھولک ایمان کے خلاف ریلیز کی، جس میں انہوں نے کیتھولک ایمان کے خلاف، کیتھولک کلیسیا کے خلاف چند ایک اعتراضات لگائے۔ ان اعتراضات کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہنسا 666 جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 13 باب 18ویں آیت میں پایا جاتا ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ پاپا اعظم کا جو مائٹر ہے، جو وہ مائٹر پہنتے ہیں، ان پر جو عبارت لکھی ہوتی ہے، اگر اس کا ہنسا نکالا جائے لاطینی زبان کے مطابق تو اس کا ہنسا کا عدد جو ہے 666 بنتا ہے۔ جبکہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ رومی کیتھولک کلیسیا نے پریمیٹیو چرچ یعنی ابتدائی کلیسیا کو بائبل جو ہے ان سے چھین لی اور اس کے پڑھنے پر پابندی عائد کر دی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا رومی کلیسیا کے ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے ایک وادی قمران میں بھاگ کر چلی گئی، یہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ان تینوں اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کی بدعتیں، اس طرح کی غلط تعلیمات، یہ کیتھولک کلیسیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بدعتیں، یہ غلط تعلیمات، یہ ابتدا سے ہیں اور جب تک کیتھولک ایمان زندہ ہے یہ رہیں گی۔ اس لیے یوں کہنا بھی یہ غلط نہ ہوگا کہ کیتھولک ایمان تو پھیلا ہی بدعتوں میں ہے، کیتھولک ایمان تو مضبوط ہی بدعتوں میں ہوا ہے۔ اس لیے وہ بینیڈکٹ 16 ان کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں اور وہ کہتے ہیں تھینکس ٹو ہیریسیز the Christian Catholic faith is mature۔ یہ جتنی بھی بدعتیں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں، ان کے لیے شکریہ کرتے ہیں کہ کیتھولک ایمان زیادہ مچور ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے ان غلط تعلیمات سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بدعتیں رسولی دور سے تھیں اور جب تک کیتھولک ایمان ہے یہ رہیں گی۔ اگر آپ خطوط عام کا مطالعہ کریں تو ہر رسول نے بدعت سے باخبر رہنے کی تلقین کی ہے، بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو سنبھالے رکھو۔ مثال کے طور پر یہودا کا خط اس کا 1 باب اس کی 17ویں آیت میں ہے، اے پیارو تم اپنے اس ایمان پر قائم رہو جو یسوع مسیح کے رسول تم سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیتھولک ایمان کے لیے بدعتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد بھی جو ہے یہ کیتھولک ایمان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، کیتھولک ایمان کی محافظت کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی محافظت کی ذمہ داری، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ذمہ داری خود یسوع المسیح کے پاس ہے۔ یاد رکھیں لوکا کی انجیل اس کا 22 باب 31 آیت میں ہے، اے شمعون شیطان نے تمہیں طلب کیا ہے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان کبھی جاتا نہ رہے۔ ایک اور جگہ پر متی کی انجیل 16 باب اس کی 18ویں آیت میں ہے، جب خداوند یسوع مسیح پہلے پاپا اعظم مقدس پطرس سے وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عالم اسفل کے دروازے تجھ پر کبھی غالب نہ آئیں گے۔ اس لیے کیتھولک ایمان کی ذمہ داری یسوع المسیح کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، وہی اس کا محافظ ہے۔ میرا مقصد، ہم سب کا مقصد کیتھولک ایمان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، ہاں سمجھنا ضرور ہے، کیتھولک ایمان کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ اپنے کیتھولک رسولی ایمان کو سمجھیں اور اس میں مضبوط ہوں۔ تو چلیں آئیں ابھی ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو پہلا اعتراض جناب ڈاکٹر جمیل ناصر کا یہ ہے کہ 666 کا عدد جو ہے، جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 13 باب 18ویں آیت میں ملتا ہے، یہ پاپا اعظم کا عدد ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ لیں
ताकि आपको पता हो कि हम किस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। पोप का क्राउन निकाले, जो ताज है पोप का, ओरिजिनल ताज है, उसे निकाले। जब आप निकालेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा विकेरियस फिलीडी। अब ये विकेरियस फिलीडी हकीकत के अंदर लातीनी लफ्ज है, ये लातीनी जुबान के अंदर है। अब विकेरियस का जो तर्जुमा है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट, मावन, जो किसी की जगह पर है। विकेरियस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, मावन, नायब, जो किसी की जगह पर तैनात किया जाता है। इसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है फिली। फिली का मतलब है सन, बेटा, और डी लातीनी जुबान में खुदा को कहते हैं। तो इसका जो तर्जुमा हुआ, जो पोप के टाइटल मिला, उसका जो तर्जुमा है वो है विकेरियस फिलीडी, खुदावंद यसु मसीह की जगह पर। चलें जी, आपने ये वीडियो देखी कि जिसमें उन्होंने बताया गया है कि पापा आजम की कैप पर जो अल्फाज हैं विकारियस फिली देई, इनका अगर लतीनी ज़बान में न्यूमेरिकल निकाला जाए तो इसका अदद 666 बनता है। 666 पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन अल्फाज की थोड़ी सी तारीख जो है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी गूगल रिसर्च की, बहुत अच्छा कॉपी पेस्ट किया गूगल से, कट पेस्ट करके, और बहुत अच्छे तरीके से अदायगी की। वेरी गुड, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन अच्छा होता अगर गूगल से आप इसका तलफ्फुज भी सीख लेते, इन लतीनी ज़बान को किस तरह आपने अदा करना है इनका तलफ्फुज भी सीख लेते। तो ये तलफ्फुज मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये विकेरियस फिलीडी नहीं है, आपने वीडियो में सुना, ये विकेरियस फिलीडी नहीं है, हमारे मोहतरम फाजल डॉक्टर साहब ने इसकी अदायगी की। यह है विकारियस फिली देई, विकारियस फिली देई, ये इसका सही तलफ्फुज है। तो मुझे थोड़ा सा भी डॉक्टर साहब की डिग्री पे शक हो रहा है कि ये देखिए, बाइबल मुकद्दस का जो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है जिसको लतीनी ज़बान के ये दो लफ्ज प्रोनाउंस करना नहीं आते? कैसे हो सकता है? मैं एक बाइबल मुकद्दस का अदना तालिब इल्म हूं और मैं इस चीज से बाखबर हूं कि जब तक आपको अबरानी, लतीनी और यूनानी जुबानें नहीं आती, आप बाइबल मुकद्दस की फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। आपने इस लफ्ज को इतने गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है कि मुझे आपकी डिग्री पे अभी शक होने लग गया है। किसने आपको डिग्री दे दी? तो ये तलफ्फुज जो है, सही तलफ्फुज है विकेरियस फिली देई। इसलिए ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स कहे मुझे जुबान पढ़नी नहीं आती लेकिन मैं इसका न्यूमेरिकल निकाल सकता हूं, मुझे रियाजी पढ़नी नहीं आती लेकिन मैं इसका सवाल निकाल सकता हूं। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ऐसे ही किया है, लतीनी पढ़नी नहीं आती लेकिन न्यूमेरिकल 666 का निकाल रहे हैं, वही गूगल रिसर्च कट पेस्ट। तो चले आइए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये विकारियस फिली देई ये कहां पर है, कब इस्तेमाल किया गया, इसकी थोड़ी सी तारीख क्या है, ये मैं आपको बताता चलूं। उसके बाद हम 666 के अदद की तरफ आएंगे। तो सुन लीजिए, ये विकारियस फिली देई ये एक टाइटल नहीं है, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया कि ये एक टाइटल नहीं है, ये एक मुकम्मल इबारत है, मुकम्मल एक पैराग्राफ है। और ये कहां पर मिलता है? ये 30 सदी में जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह मसीही हुआ, मसीहत को कबूल किया, उसने अंजीलों का मुतालिया शुरू किया, तो उसने इन अल्फाज में मुकद्दस पतरस को खराज तहसीन पेश किया। और ये इबारत का नाम है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये इबारत का, ये आप कह सकते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम है। वहां पर उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए मुकद्दस पतरस के लिए, सबसे पहले मुकद्दस पतरस के लिए, कि ए मुकद्दस पतरस, हम तुझे इस जमीन पर खुदा के बेटे की जगह पर होने की असलियत से देखते हैं। और ये टाइटल नहीं है, ये एक पूरी इबारत है, पूरा पैराग्राफ है। और ये जो लतीनी ज़बान में लफ्ज लिखे गए, मैं वो भी जरूर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और ये डॉक्टर साहब के लिए भी, कि वो भी इन अल्फाज को सीख लें। ये इबारत ये है
Beatus Petrus interis vicarius filii Dei videtur esse constitutus. یہ عبارت ہے جس میں یہ تینوں لفاظ پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، اے مبارک پطرس، ہم تجھے اس زمین پر خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور تیرا احترام کرتے ہیں۔ یہ ان الفاظ کا مقصد ہے۔ اس کے بعد جب کلیسیا 1148 میں اپنے کلیسیائی قوانین کو تشکیل دے رہی تھی تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، اور اس ڈاکومنٹ کا نام بھی سن لیجئے، ڈیکریتم آف گراسیم۔ انہوں نے یہی الفاظ مقدس پطرس کی عقیدت میں جو کہے گئے تھے، کانسٹنٹائن دا گریٹ، وہ بادشاہ جو تھا اس نے کہے تھے، وہی الفاظ انہوں نے اس ڈاکومنٹ میں کوٹ کیے کہ اے مقدس پطرس، جس کو سارا اختیار دیا گیا ہے، یسوع المسیح نے الہی مدد کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اپنی کلیسیا کے قوانین بنانے میں ہماری معاونت کر۔ اور یہی الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں، بیاتوس پیتروس انٹیروس ویکاریوس فیلی دیئی ویدیتور ایسے کانسٹیٹوٹس، یہی الفاظ پھر دوبارہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ 1148 میں تیار کیا گیا، دستاویز تیار کی گئی، وہاں پر یہ الفاظ کوٹ کیے گئے۔ اور سن لیجئے، یہ الفاظ سب سے پہلے ویکاریوس فیلی دیئی، یہ مقدس پطرس کے لیے استعمال کیے گئے، جس کا عدد جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے 666 کا عدد نکالا ہے، اور مقدس پطرس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ ان کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے، ان کے لیے کہے گئے تھے، اے مقدس پطرس، تو جو خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہے۔ اس کے لیے میں گوگل ریسرچ کی بات نہیں کر رہا، کٹ پیسٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ یہ کتاب سامنے دیکھ لیجئے، اینوی آف کرائسٹ، یہ اس کی ریسرچ ہے، بہت اچھی ریسرچ ہے، اور یہ بک آپ پڑھ لیجئے اور آپ کو ساری یہ تحقیق اور ریسرچ مل جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بدعت پھیلائی کس نے؟ یہ کہاں سے آئی یہ بدعت؟ یہ بدعت 15ویں صدی میں جب پروٹسٹنٹ چرچ کیتھولک کلیسیا سے علیحدہ ہوا تو اس وقت ایڈوینٹسٹ کوئی بھی پروٹسٹنٹ چرچ کا ممبر ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ بدعت جو ہے یہ پھیلائی۔ انہوں نے یہ تین، پوری عبارت میں سے، پورے پیراگراف میں سے یہ تین لفظ نکال لیے، ویکاریوس فیلی دیئی، اور اس کا لاطینی زبان میں یہ جو ہے نومیریکل نکالا، اور 666، اور یہ جو ہے کیتھولک کلیسیا کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، کیتھولک کلیسیا کو لگا دیا کہ کیتھولک کلیسیا جو ہے یہ اس کا عدد 666 ہے، اور ہر پوپ جو کیپ پہنتا ہے اس کی کیپ پر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو بدعت ہے، اس کی کوئی بھی ہسٹوریکل وٹنس ہمیں نہیں ملتی، کوئی بھی، نہ ہی تاریخی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکسچوئل وٹنس۔ ٹیکسچوئل وٹنس سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسا مائٹر نہیں ملتا جس پر یہ عبارت لکھی ہو، کوئی بھی ایسا مائٹر۔ تاریخ گواہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تاریخ پڑھیے، تاریخ کے ورک ڈھونڈیے، تاریخ کے اوراق ڈھونڈیے، لیکن اچھا ہوتا اگر آپ بھی تاریخ پڑھ لیتے۔ کہاں کی ریسرچ ہے آپ کی؟ گوگل کی ریسرچ۔ گوگل کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی۔ آپ ماہر گوگل ہے، میں گوگل کی ریسرچ کا عادی نہیں ہوں، میں پڑھی لکھی ریسرچ کا عادی ہوں، اور یہ ریسرچ میں بالکل آپ کے سامنے آج لا کر رکھوں گا۔ یہ بدعت جب پھیل گئی، ایڈوینٹسٹ نے جب یہ بدعت پھیلا دی، 666 کا عدد ویکاریوس فیلی دیئی، اس کا 666 کا عدد نکال دیا اور کیتھولک کلیسیا کو منسوب کر دیا، وہاں سے یہ بدعت چلی آ رہی ہے، جبکہ تاریخ میں کوئی ایسا مائٹر، کوئی ایسی کیپ پاپا اعظم کی نہیں ملتی جس پہ یہ الفاظ لکھے ہوں، اور نہ ہی کسی پوپ نے، مقدس پطرس سے لے کر پوپ فرانسس تک، کسی پوپ نے یہ ٹائٹل استعمال نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف الفاظ مقدس پطرس کو کہے گئے تھے، اور یہ عبارت، یہ ٹائٹل کسی اور نے استعمال نہیں کی، اور نہ ہی یہ ٹائٹل کسی نے استعمال کیا ہے۔ اور یاد رکھے، پاپا اعظم جو مائٹر پہنتے ہیں ان پہ کوئی بھی ایسی عبارت کندہ نہیں ہوتی، کوئی ایسا ٹائٹل نہیں لکھا ہوتا، کوئی ایسا ٹائٹل۔ ہاں، امیجز بنے ہوتے ہیں، وہ مچھلیوں کا امیج ہے، یا ایک برے کا امیج بنا ہوتا ہے، یا اس طرح کے کچھ امیجز بنتے ہیں، لیکن عبارت کوئی نہیں لکھی۔ اس کا میں آئینی شاہد ہوں۔ میں نے خود جب 2017 میں پاپا اعظم کے ساتھ پاک ماس کرنے میں مجھے موقع ملا تو یہ مائٹر میں نے پوری پاک ماس کے دوران اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا، اس پر کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسا ٹائٹل لکھا ہوا نہیں ملتا۔ اس لیے یہ بالکل ایک من گڑت
اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا الزام ہے جو ایڈوینٹسٹ نے لگایا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بغیر سوچے سمجھے گوگل سے کٹ پیسٹ کیا اور لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تاریخ اس کی کوئی شہادت نہیں دیتی۔ یہ دیکھیں، اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایک ایڈوینٹسٹ نے ہی اس پر ریسرچ کی اور اس نے ایک پورا تھیسس لکھا۔ یہ گریگوریانا یونیورسٹی کا طالب علم تھا، وہاں پر اس نے تھیسس لکھا۔ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ عبارت بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس نے اپنے تھیسس میں بیان کی ہے، اور یہ میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر سیموئل بکیوکی۔ ڈاکٹر سیموئل بکیوکی کی ریسرچ، یہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ تھیولوجین ہے، پروفیسر بھی ہے، اور اس نے یہ ریسرچ کی اور اس نے کیا کہا جب اس نے اس بات پر ریسرچ کی کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، یہ کیوں یہ ویکاریوس فیلی دئی 666 عدد جو ہے یہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ کس نتیجے پر پہنچا، یہ عبارت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے لکھا اپنے تھیسس میں، The popular interpretation of number of beast 666 as Vicarius Filii Dei, as little allegedly used by Pope on his mitre, a claim that has been proven wrong. Why it is proven wrong? Because, وہ آگے فردر اس بات کو جاری رکھتا ہے، because it lacks textual and historical support. یہ جی اس کی ریسرچ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے جو اس نے اپنے تھیسس میں کیا۔ اس نے کہا کہ جتنے بھی الزامات ہیں، یہ 666 کا عدد جو ہے، یہ اس کی ساری جو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا یہ ایک غلط ثابت ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی ٹیکسچوئل وٹنس نہیں ملتی، ہمیں کوئی ریٹن ثبوت نہیں ملتا، کوئی ایسا مائٹر نہیں ملتا جس پر یہ عبارت لکھی ہو۔ اور دوسرا اس نے کہا اٹ لیکس ہسٹوریکل پروف، کوئی بھی اس کی تاریخ، ہمیں کوئی تاریخ جو ہے ہمیں کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی جس پر یہ لکھا ہو 666۔ اس لیے اس کا نچوڑ اس کے تھیسس کا یہ ہے کہ اٹ لیکس ٹیکسچوئل وٹنس اینڈ ہسٹوریکل سپورٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت جوش سے کہا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ ڈھونڈیں۔ آپ نے کون سی تاریخ پڑھی ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ سارا گوگل سے کٹ پیسٹ کر کے آپ نے ایمان رکھنے والے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے؟ غلط ریسرچ کی بنیاد پر۔ اچھا ہوتا آپ کسی لائبریری میں جاتے، اچھا ہوتا آپ پڑھی لکھی ریسرچ کرتے اور گوگل کی جان چھوڑ۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسی من گھڑت اعتراضات ہیں جو صرف اور صرف کیتھولک کلیسیا کے ساتھ، کیتھولک کلیسیا کے اوپر اس لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ایک خدا میں یسوع مسیح کہتے ہیں جو انسان کے دل میں ہو وہی منہ پر آتا ہے۔ جو انسان کے اندر ہے، جیلسی ہے، حسد ہے، تفرقہ بازی ہے، وہی انسان کے منہ پر آتا ہے۔ اس 666 کے عدد کی کوئی ایسا ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکسچوئل وٹنس ہے، اور یہ تھیسس میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر بکیوکی سیموئل کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھیں، بہت سارے دوسرے ٹائٹل جو ہیں استعمال ضرور ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سوچیسوری پیتری، جس کا مطلب ہے سکسیسر آف پیٹر۔ اس کے علاوہ سیروس سیروورم دیئی، سروینٹ آف دا سروینٹ آف گاڈ۔ پونٹیفکس ماکسیموس، گریٹ پونٹیفکس، سپریم پونٹیفکس۔ اس کے علاوہ ویکاریوس کرستی، یہ ٹائٹل ضرور استعمال ہوئے ہیں، ویکاریوس کرستی، لیکن یہ ٹائٹل کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ویکاریوس فیلی دئی۔ یہ صرف مقدس پطرس کے لیے کانسٹنٹائن دا گریٹ، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد جب کلیسیا اپنے کینن لا کو تشکیل دے رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ دوبارہ کوٹ کیے ڈاکومنٹ میں۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی ذہانت کا جائزہ آپ لیجئے، میرے ساتھ رہیے اور اس بات کو سمجھیے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ انہوں نے 666 کا عدد نکالنے کے لیے کون کون سے نام استعمال کیے ہیں؟ یہ جو 3 لفظ ہیں، ویکاریوس فیلی دئی، یہ کیا نام کیا ہیں؟ فیلی کا مطلب ہے بیٹا، سن، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ جی اس ہندسوں کو بھی انہوں نے جمع تفریق کر کے 666 نکالا۔ پھر اس کا نام ہے، خدا کا نام ہے دئی، جس کا مطلب ہے خدا، اور پھر ہے ویکاریو، جس کا مطلب ہے ویکر، جو مقدس پطرس کے لیے استعمال ہوا۔ یہ 3 ناموں کی جمع تفریق کر کے انہوں نے 666 کا عدد نکالا ہے۔ خدا باپ کا نام استعمال کیا 666 نکالنے کے لیے، بیٹے کا نام
استعمال کیا ہے 666 نکالنے کے لیے، اور پترس رسول کا جو ویکر آف کرائسٹ ہے اس کا نام استعمال کیا ہے 666 نکالنے کے لیے۔ دیکھیں ذہانت، دیکھیں علم الہیات، دیکھیں تعلیم، دیکھیں 666 عدد نکالنے کے لیے خدا کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی عددی قیمت نکال رہے ہیں، یسوع مسیح کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، فیلی کا مطلب ہے سن، دئی کا مطلب ہے گاڈ، خدا، اس کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر 666 کا عدد نکال رہے ہیں۔ آپ نے علم الہیات کی دجیاں اڑائی ہیں، آپ نے بہت جوش میں کہا ہے تاریخ پڑھ لیجئے، بائبل سمجھ لیجئے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ کہاں پر ہیں؟ کیا آپ کو یہ سوچ نہیں آئی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ یہ کس طرح میں 666؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے گوگل سے کٹ پیسٹ کیا، لیکن خدا نے آپ کو ذہن بھی تو دیا تھا، آپ سوچ سکتے تھے 666 کے ہندسے کو جمع تفریق کے لیے میں کون سے نام استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرا کوئی نام لے کے اس کو جمع تفریق کر کے اس کا 666 کا عدد نکال دے، ایک دو اور نام جوڑ کے 666 کا عدد نکال دے۔ بالکل اسی طرح یہ 666 کا عدد، حیوان کا عدد نکالنے کے لیے خدا باپ کا نام ہے، بیٹے کا نام ہے، اور ویکر جو مقدس پترس کا نام ہے، ان کو جوڑ توڑ کے 666 نکال دیا آپ نے۔ اور آپ نے علم الہیات کی دجیاں اڑائی ہیں، علم المسیح کی دجیاں اڑائی ہیں، اور علم الکلیسیا کی دجیاں اڑائی ہیں، اور آپ کو کچھ پتا نہیں چلا کہ آپ جوش میں کیا کہہ گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ آپ نے دیکھے کون کون سے نام استعمال کیے ہیں 666 کا عدد نکالنے کے لیے۔ اس لیے مجھے خوشی ہوتی اگر آپ کچھ دیر کے لیے ریسرچ کر لیتے، کچھ دیر کے لیے تاریخ پڑھ لیتے۔ دوسروں کو تاریخ پڑھنے کی آپ نے دعوت تو دے دی، تاریخ پڑھیے، آپ تاریخ پڑھ لیتے اس بڑی الہیاتی غلطی کرنے سے پہلے اچھا ہوتا، اچھا ہوتا۔ آپ ڈسکور کر لیتے، ریسرچ کر لیتے، تحقیق کر لیتے، اور لوگوں کا ایمان جو ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچاتے۔ اچھا ہوتا آپ ایمان کو مضبوط کرتے۔ اس لیے مجھے آپ کے علم الہیات پر بھی، آپ کی تاریخ پر بھی شک ہے۔ پہلے آپ کی زبان جو جس طرح آپ نے پروناؤنس کیا ہے انتہائی غلط طریقے سے تلفظ کی ادائیگی کی ہے، وہاں پر مجھے تھوڑا سا آپ کی ڈاکٹریٹ پہ شک ہے۔ اب آپ کی تاریخ پہ بھی مجھے شک ہے، آپ کچھ تاریخ نہیں جانتے۔ یاد رہے یہ لفظ 666 کا عدد، کبھی نیکسٹ ویڈیو میں مکاشفہ کی کتاب کے تناظر میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ لفظ مکاشفہ کی کتاب 13 باب اس کی 18ویں آیت میں ہے، ایک حیوان کا عدد ہے۔ اور یہ جو ہے یہ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کس زبان میں لکھی گئی؟ یونانی زبان میں۔ اگر آپ نے ہندسہ نکالنا ہے یونانی زبان کی، آپ جمع تفریق کریں، یونانی زبان کا آپ نومیریکل نکالیں۔ کہاں مقدس یوحنا مکاشفہ یونانی میں لکھ رہا ہے، کہاں اس کا پس منظر فرق ہے، اور کہاں لطینی زبان میں آپ اس کا نومیریکل نکال رہے ہیں، اور کس پر لاگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے، بہت کم عقلی کی بات ہے۔ اس پر میں کبھی پھر جو ہے یہ بات چیت کروں گا۔ اس لفظ کا عدد جو ہے یا اس حیوان کے عدد کو عبرانی کانسوننٹس کے مطابق، میں یونانی کی بات نہیں کر رہا، لطینی کی بات نہیں کر رہا، عبرانی کانسوننٹس کے مطابق اگر اس کی عددی قیمت نکالی جائے، کیسر نیرون، QSRNW، کیسر نیرون، اور پھر اس کی عددی قیمت 666 بنتی ہے عبرانی الفاظ کی، عبرانی ہندسوں کی عددی قیمت کے مطابق۔ دوسرا الزام کیا ہے؟ دوسرا الزام یہ ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بائبل مقدس کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے، یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھیے، جانیے، کیونکہ کتابوں کے رسائی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رسائی کر سکتے ہیں۔ گوگل پہ جا کے یہ چیزیں سرچ کریں کہ 500 کے بعد 538 کے بعد پوپ نے جو فرمان جاری کیے، کوئی بائبل نہیں پڑھے گا۔ چرچ نے فرمان جاری کیا، کوئی بائبل نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی بائبل پڑھے گا تو وہ صرف کلرجی کے لوگ ہوں گے، اور وہ بھی اوپر والا رینک، باؤ نہیں، کیٹیکس نہیں، عام فادر نہیں، کوئی
कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा बाइबल तो सिर्फ बड़े रैंक के बड़े ओहदों पर है। फिर बाइबल को कोई सुनाएगा नहीं, बाइबल का कोई तर्जुमा नहीं कर सकेगा। इसमें उन्होंने यह बताया है कि रोमी कैथोलिक कलीसिया ने इब्तदाई कलीसिया से बाइबल मुकद्दस छीन ली और इस पर पाबंदी आयद कर दी, बाइबल पढ़ने से रोक दिया, बाइबल छीन ली, बाइबल पर पाबंदी आयद कर दी गई और क्रिश्चियन कम्युनिटी, इब्तदाई प्रिमिटिव चर्च भागकर वादी कुमरान में चले गए जहां पर वो रहे। आपने बाइबल कहां से ली? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? रोमी कलीसिया ने बाइबल छीन ली, आपके हाथ में बाइबल कहां से आई? वो कौन था जिसने इल्हामी किताबों की लिस्ट तैयार की? किसने ये 27 किताबें जो है अलहामी करार दी? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने। किसने बाइबल के नुक्साजात इकट्ठे किए? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने। किसने कहा ये लो बाइबल पढ़ो, अपना ईमान में बढ़ो? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने। आपके पास क्या है? आपके पल्ले क्या है? कहां से लेके आए आप बाइबल? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने आपके हाथों में बाइबल दी, ये ले बाइबल पढ़ें, अपने ईमान में मजबूत हों। ये बाइबल जो है ये कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। आज आप बाइबल से निकालकर कैथोलिक कलीसिया जो आपकी मां है उसी को आप सिखा रहे हैं। हमने आपको कलाम मुकद्दस दिया और आज आप कैथोलिक कलीसिया को ही आप बता रहे हैं, उस पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मार्टिन लूथर के अल्फाज सुन लीजिए। मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? मार्टिन लूथर कहता है, यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब पर तफसीर करते हुए लिखता है, गौर से सुने, हमने कलाम मुकद्दस रोमी कलीसिया से हासिल की है और मुझे यह भी तस्लीम करना पड़ता है कि अगर रोमी कैथोलिक कलीसिया इस दुनिया में ना होती तो किताब मुकद्दस का एक लफ्ज भी हमारे पास ना होता, क्योंकि किताब मुकद्दस को सिर्फ और सिर्फ हमने रोमी कैथोलिक कलीसिया से ही हासिल किया है। कमेंट्री ऑन द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर नंबर 16। आपने बाइबल कहां से ली? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं, इस तारीखी बात से इनकार कर सकते हैं कि आपने बाइबल कहां से हासिल की? हमने आपको बाइबल दी कि पढ़ें बाइबल मुकद्दस। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पहले पापा आज़म का इंतखाब किसने किया? क्या आप यह भी इनकार कर सकते हैं कि पहले पापा आज़म को किसने चुना? पहले पापा आज़म को इख्तियार किसने दिया? क्या आप जानते हैं कि पहले पापा आज़म की 2 किताबें नए अहदनामे हैं, नए अहदनामे में पाई जाती हैं, मुकद्दस पत्रस रसूल का पहला खत और मुकद्दस पत्रस रसूल का दूसरा खत। यह कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। अगर आप पोप के खिलाफ 666 का अदद लगाते हैं, पापा आज़म के खिलाफ आपने 666 का अदद लगा दिया, तो ये किताबें भी अपनी बाइबल में से निकाल के कैथोलिक कलीसिया को वापस करे। ये हमारे पहले पापा आज़म की 2 किताबें हैं। क्या आप जानते हैं पहली अंजील जो लिखी गई, मुकद्दस मरकस की अंजील, यह किसकी तालीम कलमबंद की गई? पहले पापा आज़म मुकद्दस पत्रस रसूल ने जो ये अल्फाज कहे, मुकद्दस मरकस उनको कलम बंद करता गया। और ये अंजील जो है ये भी पहले पापा आज़म की तालीम कलम बंद की गई है। ये भी कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। और बहुत सारी बातें हैं। अख्तियार अलाही, चुनने वाला खुद खुदावंद यस्सु अल मसीह, अख्तियार उसको अलाही बख्शा गया कि आलम असफल के दरवाजे तुझ पर कभी गालब ना आएंगे। मैं आसमान और जमीन की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा। यह किसने अख्तियार दिया? यस्सु अल मसीह ने पहले पापा आज़म मुकद्दस पत्रस को। अख्तियार अलाही, चुनाव अलाही। आप किस तरह कह सकते हैं 666 हिवान का अदद आप मुकद्दस पत्रस से मंसूब कर रहे हैं? यह इंतहाई अफसोसनाक है। थोड़ा सा आप शायद सोच लेते तो अच्छा होता, थोड़ा सा इस पर गौर कर लेते तो अच्छा होता। एक और मैं तारीखी बात आपको बताता चलूं, यह बहुत ही अहम है। मुकद्दस पौलुस रसूल से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल की आधा नया अहदनामा तकरीबन मुकद्दस पौलुस रसूल का है।
आदि किताबें नए अहद नामे में मुकद्दस पौलुस रसूल की हैं, और इस मुकद्दस पौलुस रसूल को यीशु मसीह के बाद दूसरा मसीही गर्दाना जाता है। लेकिन बहुत हैरानगी की बात यह है कि मुकद्दस पौलुस रसूल का जब चुनाव हुआ, जब मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह रोया में मिले, दमिश्क की राह में मिले, और मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़े जोश और जज्बे से मुनादी शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या? मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी तालीम की ऑथेंटिसिटी के लिए, मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी तालीम की जांच पड़ताल के लिए, अपनी तालीम की संजीदगी के लिए किसके पास गया था? ये गलातियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी पहली 2 आयतें वहां पर पढ़ें, और मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी तालीम की ऑथेंटिसिटी चेक करवाने के लिए, देखने के लिए मुकद्दस पतरस के पास गया था, पहले पापा आज़म के पास गया था कि ये देखें, ये है तालीम जो मैं प्रीच करता हूं, जिसकी मैं मुनादी करता हूं। और मुकद्दस पौलुस रसूल खुद इस बात का इकरार करते हैं, कहते हैं, ये गलातियों के नाम खत, उसका 2 बाब, पहली 2 आयत में लिखा है, मैं 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। जो अंजील मैं गैर कौमें में सुनाता हूं, उसे तन्हाई में उनके सामने बयान किया, जो साहबे इत्तबार समझे जाते थे। ऐसा ना हो इस वक्त या पेशतर की दौड़ बेफायदा निकले। यह है मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज। वो अपनी तालीम बताने के लिए, अपनी तालीम की संजीदगी बताने के लिए पहले पापा आज़म मुकद्दस पतरस रसूल के पास गया, जिनके खिलाफ आज हमने नई तालीम सुनी, 666 का अदद मंसूब कर दिया। हमारे इंतहाई पढ़े लिखे डॉक्टर साहब जमील नासर ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोश में कहा है, हर पापा आज़म की कैब पर लिखा होता है, जोश के साथ होश का होना जरूरी है। ये दना लोगों का कौल है कि जब जोश आए तो होश का पल्ला भी नहीं छोड़ना चाहिए। जोश बहुत आ गया, होश से आप हाथ धो बैठे। मेरे अजीजों, अभी आते हैं हम तीसरे मौकफ की तरफ। डॉक्टर साहब ने यह कहा है, वादी कुमरान का नाम आपने सुना है, उसके अंदर से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, तुमार मिले हैं, उन तुमारों को भी उन्होंने दफन किया हुआ था। ये जो तुमार मिले हैं ना 1947-48 के अंदर, यसाया नबी के सहीफे, इंजील के तुमार मिले हैं, पुराने ऐदनामा, ये वो मसीही हैं जिन्होंने वहां दफन किए हुए थे। ये वहां पर जाके बाइबल का मुताला करते थे। आज असारे कदीमा ने उसे दरियाफ्त करके दुनिया को बता दिया है कि ये वो मसीही है जिनके कलर जो थे वो येलो कलर के हो चुके थे, कभी धूप ही नहीं देखी थी। जब रोमी कैथोलिक कलीसिया ने इब्तदाई कलीसिया पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी, तो ये कलीसिया भाग कर वादी कुमरान में चली गई। वहां पर ये अपनी दुआबंदगी में मसरूफ रहे, वहां पर ये बाइबल पढ़ते रहे, और ये बाइबल के जो नुक्साजात मिले हैं ये भी उन्हीं लोगों ने छुपाए हुए थे। तारीख के साथ ये बहुत बड़ा मजाक किया है आपने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छा होता अगर आप तारीख पढ़ लेते, लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाने की बजाय तहकीक कर लेते, गूगल की जान छोड़ते, आप तहकीक कर लेते। याद रहे कि ये कम्युनिटी, ये लोग जो वादी कुमरान में थे, ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले ये कम्युनिटी वहां पर मौजूद थी। ये मसीही नहीं थे, ये मसीही नहीं थे, ये मसीही नहीं थे। इसके लिए मैं आपको एक किताब का रेफरेंस दे रहा हूं, गूगल का रेफरेंस नहीं। ये इमैनुअल तोफ की किताब है। इस किताब का नाम है जुडियन डेड सी स्क्रॉल्स। ये एक किताब का नाम है जुडियन डेड सी स्क्रॉल्स, इमैनुअल इसका नाम है। ये किताब भी आप देख सकते हैं। इस किताब में सारी तारीख बयान की गई है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, जो स्कॉलर्स हैं उनकी रिसर्च है, गूगल की रिसर्च नहीं है। उसमें क्या कहा गया है कि ये जो कम्युनिटी है वादी कुमरान में जो थी, बहिरा मुर्दार के करीब, ये खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले वहां पर मौजूद थी, और ये यहूदियत से एक अलहदा शुदा तबका था। नए अहदनामे में इनकी कोई भी शवाहद नहीं मिलते। नया अहदनामा इनको कहीं भी बयान नहीं करता। वहां पर फकियों की बात है, वहां पर फरीसियों की बात है, सदूकियों की बात है, हेरोदियों की बात है। इस सेक्ट की कोई भी हमें सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह यह है ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही
علیحدگی اختیار کر کے وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر رہتے تھے. اور یہ یہودی طبقہ تھا, مسیحی لوگ نہیں تھے. میرے عزیزو, اس لیے اس تاریخ کو جاننے کے لیے, وادی قمران کی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں اس ریسرچ کے پاس جانا ہوگا جو انتہائی اتھینٹک تحقیق ہے. ایک بہت بڑا نام ہے, یہودی تاریخ دان ہے جوزف فلاویوس. اس نے اپنی کتاب دا جوئش وار, اس کا چیپٹر نمبر 8 باب نمبر 2, اس میں اس نے بیان کیا ہے, اور اس کمیونٹی کو اس نے سیپریٹسٹ کا نام دیا ہے, یعنی تنہائی پسند, علیحدگی پسند کمیونٹی. سیپریٹسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کمیونٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان کے رسم و رواج کیا تھے, یہ کس طرح دعا بندگی کرتے تھے, نہ تو یہ ہیکل میں جاتے تھے اور یہ دن رات وہاں پر رہتے تھے, یہ ایک تارک الدنیا تھے اور وہاں پر ہی یہ کمیونٹی رہتی تھی. میرے عزیزو, پھر دوسرا موقف یہ ہے, اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نئے عہد نامے کے, پرانے عہد نامے کے سکرول تھے. یاد رہے, یہ کمیونٹی یہودیت سے علیحدہ شدہ طبقہ تھا, اور وہاں پر ایک بھی نئے عہد نامے کا کلمی نسخہ نہیں ملا, نئے عہد نامے کے کوئی بھی سکرولز نہیں ملے. جتنے سکرولز ملے ہیں وہاں پر پرانے عہد نامے کے سکرولز ہیں, پرانے عہد نامے کے کلمی نسخہ جات ہیں. اس کمیونٹی کے بارے میں کچھ ڈاکومنٹ ملے ہیں, کوئی نئے عہد نامے کا وہاں پر ایک بھی کلمی نسخہ جات نہیں ملا. بس ثابت ہوا کہ آپ کی تاریخ غلط ہے, آپ کی تحقیق غلط ہے, آپ کی علم الہیات غلط ہے, آپ کی بائبل مقدس کی تعلیم غلط ہے, آپ کی بائبل مقدس کی زبان تلفظ کی ادائیگی غلط ہے. وہاں پر کون کون سے تمار ملے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے پوری بائبل مقدس, یہودی بائبل مقدس, جوئش بائبل جو ہے یہ پوری کی پوری ملی ہے. اشعیا نبی کا صحیفے کا پورا جو ہے یہ سکرول تمار ملا ہے. اس کے علاوہ تارگمیم آف جاب, یعنی یہ ارامک ٹرانسلیشنز ہیں, ارامی زبان میں ٹرانسلیشن ہے بائبل کی, یہ ملی ہے. اس کے بعد ایک ہے بک آف جوبلی, وہ ملی ہے, یہ پرٹیکولر جو ہے خاص طور پر یہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک تمار ملا ہے جہاں پر اس کمیونٹی کے قانون و ضوابط, اصول وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے اصول اپنانے ہیں, اس رہبانہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کون کون سے اصول جو ہے یہ اپنانے ہیں. یہ 11 گروٹو ہیں, 11 کیوز ہیں, غاریں ہیں, جن میں سے یہ نسخہ جات ملے ہیں. میرے عزیزو, یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے کہ وہاں پر کمیونٹی جو ہے یہ مسیحی تھی, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. 666 کے عدد کی قیمت اس کے برعکس ہے, اور یہ انتہائی باطل دعوے ہیں. میری خواہش ہوتی اگر آپ تحقیق کر کے انتشار پھیلانے کی بجائے آپ لوگوں کا ایمان مضبوط کرتے, لوگوں میں انتشار پھیلا کر لوگوں کو علیحدہ کرنے کی بجائے لوگوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتے. خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. روح القدس کے پھل صلح, سلامتی, اتحاد ہیں. کیا ثابت کرنا چاہا آپ نے یہ تعلیم دے کر, سوائے اس کے کہ لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی, لوگوں میں انتشار پھیلایا. مسیح خدا میرے عزیزو, آج میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی غلط تعلیمات شروع سے ہیں اور رہیں گی. ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے پہلے پاپا اعظم مقدس پطرس کے الفاظ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط, ان کی پہلی 2 آیات. کیا لکھا ہے؟ بہت سارے جھوٹے معلم اور نبی پہلی امت میں بھی تھے, تم میں بھی ہوں گے, جو ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے, اور ان کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی. یہ پہلے پاپا اعظم کے الفاظ ہیں مقدس پطرس رسول کے, اس کا دوسرا خط 2 باب پہلی 2 آیتیں. اس کے علاوہ مقدس یوحنا کے الفاظ سنیں. مقدس یوحنا کیا کہتے ہیں؟ اے پیارو, ہر روح کو نہ مانو بلکہ ہر روح کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں
یہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ بھی مقدس یوحنا رسول کا خط ہے، 2 باب اس کی 18ویں آیت۔ اے بچوں، یہ آخری گھڑی ہے، اب بھی بہت سے مسیح کے مخالف پیدا ہو گئے ہیں، وہ ہم میں سے ہی نکلے ہیں مگر وہ ہم میں سے تھے نہیں، اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ ہم میں سے نہیں تھے۔ آپ سب رسولی ایمان پر مضبوط رہیے، رسولی ایمان کو سمجھیے، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ہے، مقدس پطرس رسول پر ہے، اور خود خداوند یسوع المسیح نے الہی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اے شمعون، شیطان نے تمہیں طلب کیا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، پس تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے رسولی ایمان پر قائم رہیں، رسولی ایمان کو سمجھیں اور اسی رسولی ایمان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔